السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ مثبت اثرات بھی آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، وہیں پر ابھی ہم دیکھیں تو گزشتہ کچھ ماہ سے بلکہ کچھ ہفتوں سے بات کریں تو پاکستان کی معیشت کے اوپر کچھ منفی انڈیکیشن بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اسی کے حوالے سے بات کریں تو ایک جانب پاکستان کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس میں تھا وہ جولائی کے منتھ کے اندر 773 ملین US ڈالر کا خسارہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے اندر جو ایک مثبت اقدامات ہو رہے تھے یا ریمیٹنسز کے حجم میں اضافہ ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کی طرف موو کر رہا تھا اور ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی پاکستان کو بہت ہی زیادہ امپروومنٹ سینیریو دکھائی دے رہا تھا، مگر یہاں پہ ابھی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے جون کے بعد سے، یعنی جون میں ہی دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ 1.6 بلین US ڈالر سے ڈیفیسٹ کر رہا تھا۔ جولائی کے منتھ کی بات کرتے ہیں تو جولائی کے منتھ میں بھی تقریباً اس کے جون کے مقابلے میں تو آدھا ڈیفیسٹ رہا ہے، مگر پھر بھی 773 ملین US ڈالر کا ڈیفیسٹ رہا ہے۔ ان دونوں مہینوں کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو اراؤنڈ 2 بلین US ڈالر سے ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا جون اور جولائی کے درمیان رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو ایک ہماری جو وننگ اسٹریک تھی، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ جو پاکستان کا سرپلس میں ہو رہا تھا، پھر ریمیٹنسز کے حجم میں اضافہ ہو رہا تھا، ٹیکس کلیکشن میں بہتری آ رہی تھی، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز بہتر ہو رہے تھے، وہیں پہ دیکھیں کہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی استحکام کے اوپر کچھ پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آل ان آل بات کریں تو اس وقت پاکستان کے جو سینیریو دیکھیں تو جہاں پہ ہم نومبر دسمبر میں بات کر رہے تھے گزشتہ سال، اس پہ پاکستان کا جو سینیریو تھا وہ پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے تھے، مگر اب جو ہے دیکھیں تو یہ نیوٹرل آؤٹ لک ہے، نہ ہی زیادہ ہم اس میں آپٹیمسٹک ہیں اور نہ ہی زیادہ پیسیمسٹک ہیں۔ ابھی جو نیوٹرل آؤٹ لک ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ پریشر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کی صورت میں۔ اس کے بنیادی نقطہ نظر میں بات کریں تو پاکستان کی امپورٹس جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ امپورٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے روپے کی قدر کے اندر بھی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ اس وقت پاکستان کا روپے کی ویلیو کیا چل رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں، تو اس وقت ڈالر جو ہے پاکستان کے اندر 165.3 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے، یعنی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان کا روپیہ اپنی ویلیو گراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کچھ ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ جب ہم گزشتہ پروگرام سے بات کر رہے تھے کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے اس چیز کے اوپر کہا تھا کہ پاکستان کی معاشی استحکام کے اوپر اس وقت پاکستان جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان اس وقت جو پالیسی مرتب دے رہا ہے اس کے تحت پاکستان کے اندر آنے والے کچھ ماہ کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ مگر وہیں پہ دوسری جانب دیکھیں کہ جب کرنسی میں اتنی زیادہ فلکچویشن ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر تو اس کو کاروبار کے اندر کتنا ایک پرابلم آتی ہے اور رسک بیئر کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ جو رننگ بزنس ہیں یا جن کے اوپن مارکیٹس میں اس وقت صلاحیت کیے ہوئے ہیں ان کے لیے شاید اتنا دشوار گزار نہ ہو، مگر جو اس وقت میڈیم سائز پہ کام کر رہے ہیں، اسمال سائز پہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی سی اس وقت دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے روپے کی قدر کا گرنا اور پھر مہنگائی میں اضافہ، پھر ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں کے اندر جو ایک ابہام یا انسرٹینٹی کریٹ ہونا کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا واپس گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورت کے حال کی طرف جا رہی ہے، کیا اوپن رکھا جائے گا کاروبار کو، یہ کچھ ایسے انسرٹینٹیز ہیں کہ اس کے ساتھ جو وہ روپے کی گراوٹ کا رسک ہے وہ ایک ملٹی پلائر امپیکٹ ڈالتا ہے، اور جس کی وجہ سے کاروبار کرنے کے لیے لوگوں کے اندر تھوڑی سی ایک انسرٹین سینیریو بھی کریٹ ہوتا ہے۔ یہ ایسے سینیریوز ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر چیزیں بہتری کی طرف بھی جا رہی ہیں، مگر وہیں پہ کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ان باتوں سے آگاہ کریں کہ جو ایک دم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تبدیلی شاید ایک ہفتے کے اندر آ جائے گی یا آنکھ بند کر کے آ جائے گی، تو ان کو ان چیزوں کے اوپر سمجھ میں آنی چاہیے کہ پاکستان کے روپے جو ہے وہ اتنی تیزی سے اگر فلکچویٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان بلکہ ہم دیکھیں تو بتدریج جو ہے وہ نیچے کی طرف پاکستان کے روپے کی ویلیو اگر جا رہی ہو تو پھر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کچھ ٹائم ضرور درکار ہوگا۔ اب یہاں پہ امر آتا ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان انٹروین کرتی ہے چیزوں کے اندر، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتی ہے، امپورٹس کو کس طریقے سے کرٹیل کرتے ہیں، اور پھر ایکسپورٹس کے اوپر جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اور رزاق داؤد صاحب بھی دونوں کا موقف یہی ہے کہ 40 سے 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پاکستان کرے گا۔
تو یہ ایک بات تو کی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، مگر وہیں پہ ہم بات کرتے چلیں کہ اس کو کس طریقے سے انٹرٹین کیا جائے گا، کس طریقے سے جو یوٹیلیٹیز کی جو سہولیات ہیں وہ انڈسٹریز کو فراہم کی جائیں گی۔ ہم آئے دن کچھ دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر کو کبھی گیس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی الیکٹرسٹی کی شارٹیج ہو جاتی ہے، کبھی الیکٹرسٹی کے پرائزز کے اوپر بات کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی لائن لاسز کی بات کی جا رہی ہوتی ہے جس کا برڈن سارا کا سارا انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر آتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر انڈسٹریل سیکٹر کوئی کام کرتا بھی ہے تو کیا اس کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے؟ کیا اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا سٹانس ہوتا ہے؟ کیونکہ بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ماننا یہ ہے کہ 20 بلین US ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کرے گا۔ اب ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کس طریقے سے پالیسی لائی جاتی ہے، کیسے ان کو بینیفٹ کیا جاتا ہے، یہ تو آنے والے وقتوں کے اندر پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ FBR کے چیئرمین وقار مسعود صاحب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دے دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وقار مسعود صاحب کی جگہ جو ہے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کو جو ہے چیئرمین FBR منتخب کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر کوئی زیادہ وجوہات تو بھی سامنے نہیں آئی ہیں، مگر ایک جانب دیکھیں کہ وقار مسعود صاحب کی جو چیزیں ہیں اس پہ بھی کافی چیزوں کے اندر ان کے ٹینیور کے اندر پاکستان نے ٹیکس کلیکشن جو ہے بالکل ٹارگیٹڈ اماؤنٹ کے حساب سے اچیو کیا تھا۔ تو جو چیزیں اچھی ہیں ان کے اوپر بات کریں، ٹھیک ہے وہ ادارے کے بیسس کے اوپر ان کا اختلاف ہو یا واٹ ایور ریزن، پرسنل ریزنز کی بیسس کے اوپر بھی شاید انہوں نے ریزگنیشن دے سکتے ہیں، مگر یہ جو چیزیں ہیں کہ ان کے ٹینیور کے اندر پاکستان نے ٹیکس کلیکشن جو ہے ٹارگیٹڈ اماؤنٹ کے حساب سے پوری کی تھی۔ وہیں پہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے نئے چیئرمین FBR کو ہماری طرف سے کافی تہ دل سے مبارکباد ہو، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے اپنی خدمات انجام دیں اور آگے ٹیکس کی کلیکشن کے جو معیار ہے اس کو مزید بہتر بنائے۔ یہ چیزیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 3 سالہ ٹینیور میں 7واں چیئرمین FBR منتخب ہوئے ہیں۔ اتنی زیادہ تیزی سے تبدیلی، وہ بھی ان پوزیشنز کے لیے، خاص طور سے اگر ہم وزارت خزانہ کی بات کریں تو اس میں بھی بہت تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں ہمیں۔ پھر ساتھ ساتھ بات کریں کہ FBR کے چیئرمین کی بات کریں تو اس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ یہ دو وہ ادارے ہیں جو ملک کی بیک بون ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہمارے تمام تر فائنینس کو مینیج کرنے کے، اور فائنینس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو اس کے اندر کس طریقے سے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اس کے اوپر حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ اتنی ہائی لیولز کے اوپر اس کے اوپر اگر شفلنگ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو یہ ہر جو ہے وہ تھوڑا سا ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر کس کی پالیسی کس طریقے سے موو ہوگی آگے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس میں اسٹیبلٹی رکھیں۔ ہماری معیشت کے اوپر اسٹیبلٹی کے دعوے ابھی کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، جس میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انڈیکیشن دے بھی رہی ہیں ان دعووں کو صحیح کرنے کی، مگر اگر اس چیز کے پیچھے ڈرائیونگ فورسز ہیں یعنی وزارت خزانہ ہے یا FBR ہے، اس میں اتنی تیزی سے شفلنگ ہوگی، اور آنے والا نئے چاہے وزیر خزانہ ہوں، چاہے اس کے اندر FBR کے چیئرمین کی بات کریں، یقیناً وہ کوئی نئی حکمت عملی نئی پالیسی کے تحت آئیں گے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا ڈیویشن آ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ذرا خاطر خواہ لاتے ہوئے جو بھی اس وقت سلیکشن کیا جا رہا ہے، چاہے چیئرمین FBR کا سلیکشن کیا جا رہا ہے، چاہے اس کے اندر وزارت خزانہ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں، تو ایک پرومیننٹ طریقے سے ان کو آگے لایا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے، اور جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی تحفظات ہیں یا جو بھی ان کے پرسنل ریزنس ہیں، ان کو جو ہے ایک سائڈ کے اوپر رکھ کے ملک کے لیے جو ہے پالیسی مرتب دی جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آتا ہے FBR چیئرمین اور وہ کہتا ہے پرسنل ریزنس کی بیسس کے اوپر یہ ہم اس کو ریزائن کر رہے ہیں، پھر کوئی نیا FBR چیئرمین آتا ہے، پھر اسی طریقے سے وزارت خزانہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کام کیا، پھر اس کے فوراً بعد شوکت ترین صاحب کو لایا گیا، بیچ میں انٹرم بیسس پہ حماد اظہر صاحب کو بھی لایا گیا۔ تو اتنی تیزی سے شفلنگ جو ہے وہ معیشت کے لیے ایک تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ بہرحال ابھی تک تو یہ شفلنگ اور یہ چینجز پاکستان کی بہتری کے لیے آئے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب نے جو کام کیا تھا اس میں IMF کو انہوں نے مطمئن کیا، اور اس کے بعد پاکستان کا ریویو متعارف ہوا، آگے جا کے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، پھر ان کے ہٹنے کے بعد شوکت ترین صاحب آئے تو شوکت ترین صاحب نے بھی اپنی ایک ڈیولپمنٹ کی اور ایک اچھا اس کے اوپر پالیسیوں کے اوپر بات کی۔ وہیں پہ دیکھیں کہ اس وقت شبر زیدی صاحب نے بھی، جب FBR کی بات کرتے ہیں تو شبر زیدی صاحب نے بھی اپنے ایک رول پلے کیا جہاں تک وہ پلے کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر وقار مسعود صاحب جو ہے، پھر وقار مسعود صاحب کے ساتھ اب جو ہے وہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب آئے۔ تو امید کرتے ہیں کہ حالانکہ ان میں ڈیویشن ہمیں اتنی زیادہ دکھ نہیں رہی کہ کوئی نیا اگر چیئرمین آ رہا ہے یا کوئی نیا وزیر خزانہ آ رہا ہے تو کوئی نئی ڈیویشن لا رہا ہو یا پریویس چیزوں کو وہ ڈینائی کر رہا ہو، ابھی تک تو انہی کو لے کے چل رہے ہیں، مگر ایک پرومیننٹ نام اگر تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا لمحہ فکر ہوتا ہے اور بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ پالیسی کو جو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا۔
تو امید کرتے ہیں کہ نو منتخب جو ہے چیئرمین ایف بی آر یہ اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دیں گے، اچھی طریقے سے دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے 2.7 بلین US$ کا پاکستان کو اسسٹنس فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ اسسٹنس جو ہے کووڈ کے ویکسینیشن کے حوالے سے یا کووڈ کے سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کو دی جانی تھی وہ پاکستان کے لیے ریلیز کی گئی ہے۔ اس کو کہیں کہ اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ کابل سے جو آئی ایم ایف کا وفد تھا اس کو نکالنے کے لیے پی آئی اے نے اپنی خدمات انجام دی، اور پی آئی اے کو جو ہے جب انہوں نے پی آئی اے نے آئی ایم ایف کے اس وفد کو وہاں سے نکالا، اس کے فوراً بعد جو ہے آئی ایم ایف نے ان چیزوں کو ریلیز کر دیا۔ بہرحال اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اسسٹنس دی ہے اس کا ڈائریکٹ لنک پی آئی اے کے ساتھ ہم جوڑ دیں، مگر پی آئی اے نے بھی اپنی جو اس وقت خدمات انجام دی تھی آئی ایم ایف کے وفد کو نکالنے کے لیے، وہ بھی پی آئی اے بھی اس چیز کے لیے مبارکباد اور خراج تحسین کا مستحق ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھتا ہے، اور چیلنجز کا سامنا کرنا بھی پی آئی اے کو بخوبی آتا ہے۔ گرچہ اگر ہم گزشتہ کچھ سال پہلے دیکھیں تو پی آئی اے کی چیزوں کے اندر کافی چیزوں کے اندر ہمیں ایک میل پریکٹسز دکھ رہی تھیں، چیزوں کے اندر مس مینجمنٹ دکھ رہی تھی، مگر اب جب سے ارشد محمود ملک صاحب آئے ہیں پی آئی اے کی کارکردگی کے اندر گریجولی طریقے سے بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی یہ وہ سی ای او ہیں جو اس وقت عوام سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اندر اپنی چیزوں کو ایکسپلین بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت ہی نائس اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اس وقت سی ای او پی آئی اے کے منتخب ہوئے ہیں ارشد محمود ملک صاحب۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ آنے والے دنوں کے اندر امید کرتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشتوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اچھی فضا برقرار ہو، کووڈ کا جو سینیریو ہے وہ ختم ہو، جو کاروباری زندگی ہے وہ بحال ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سر زمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔